اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ آج ہم پھر ایک نیا ٹاپک اور نئے موضوع کے ساتھ، کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے وہ عید مباہلہ کی تاریخ اور عید مباہلہ کا دن گزرا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں، جیسا کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہر جلسے سے پہلے اور ہر ہفتے اپنی گفتگو سے پہلے کسی نہ کسی شرعی مسئلے پر جو امپارٹنٹ ہے اور لوگوں میں مبتلا بے ہے، ہم روشنی ڈالیں۔ ایک سوال جو بہت ہی کثرت سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ شیئر مارکیٹ کے شیئرز خریدنے اور بیچنے اور اس کا بزنس کرنا کیسا ہے، کیا یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ایک زمانے میں لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز نہیں۔ تو دیکھیں عزیزوں، شیئر مارکیٹ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کمپنی میں ہم نے پیسہ لگایا ہے وہ کمپنی کیا بزنس کر رہی ہے۔ اگر اس کمپنی کا بزنس حلال ہے اور حلال طریقے سے وہ بزنس کر رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا بزنس شراب کا بزنس نہیں ہے، اس کا بزنس جوئے کا بزنس نہیں ہے، یا حرام گوشت جانوروں کے گوشت کا بیچنے اور خریدنے کا بزنس نہیں ہے، اس طرح کے اگر بزنس اس کا نہیں ہے اور آپ شیئر اس کمپنی کے خریدتے ہیں جس کا بزنس حلال بزنس ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کمپنی کہاں پیسہ لگا رہی ہے اور ہمیں بتاتی نہیں ہے، تو اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا بزنس صحیح ہے یا حلال ہے یا حرام ہے، تب بھی ہم پیسہ لگا سکتے ہیں۔ صرف اس صورت میں ہم پیسہ انویسٹ نہیں کر سکتے، شیئر مارکیٹ کے شیئرز نہیں خرید سکتے، اس کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کمپنی حرام بزنس کر رہی ہے۔ بطور مثال شراب کا بزنس کرتی، تو جہاں پہ ہمیں علم ہے ہم وہاں پہ اس کمپنی کے شیئرز نہیں خرید سکتے، جائز نہیں ہے۔ باقی موارد میں آیت اللہ سستانی کے ہاں خواہ آپ کو شک ہو، علم نہ ہو، یا یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ حلال بزنس کرتی ہے، دونوں صورت میں جائز ہے۔ صرف ایک صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ کمپنی حرام بزنس کرتی ہے، حرام معاملات انجام دیتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہیں پر کچھ لوگ آج کل جو کچھ نئے بزنس نکلے ہیں، جیسے بیٹ کوائن ہے یا اس طرح کے ٹریڈنگ ہے، بہت سی چیزوں کی آن لائن لوگ بزنس کرتے ہیں، تو اس میں آپ جیسے بیٹ کوائن وغیرہ کے بارے میں تو آیت اللہ سستانی اظہار نظر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے مجتہد کی طرف عالم کی ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے بعد جو فل عالم ہے آپ کی نظر میں، اس کے نظریے پہ رجوع کر سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور بعض موارد میں ایسا ہے کہ وہ احتیاط واجب اور جسے کہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف اور صرف اجازت کی حد تک کہتے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے، تو وہ موردی ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بعض موارد میں اظہار نظر نہیں کرتے، بعض میں اجازت نہیں دیتے آن لائن جو بزنس ہیں، اور شیئر مارکیٹ کا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی تاریخ جو مباہلہ کی تاریخ اور خوشی کی تاریخ ہے، عید کی تاریخ تھی، آج کے دن روزہ رکھنا، غسل کرنا اور اعمال، کیونکہ روز مباہلہ اہل بیت کی کامیابی اور اہل بیت کی عزت کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اہل بیت کو مباہلے میں کامیابی ملی۔ شاید رب العزت ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان، آپ
اللہ سے ڈریں اور تقوی اختیار کریں۔ قرآن نے بارہا مومنین کو، لوگوں کو تقوی کی طرف دعوت دی ہے، اور یہاں بھی تقوی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تقوی ایک مومن کی زندگی کا جز اور حصہ ہونا چاہیے۔ پرہیزگاری جسے کہتے ہیں، یعنی گناہوں سے بچنا اور اپنے واجبات کو انجام دینا۔ ہاں عزیزوں، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی کمیاں پائی جاتی ہیں کہ لوگ واجبات کو چھوڑ کر بعض مستحبات کو واجب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا حرام کو چھوڑ کر حرام انجام دیتے ہیں، بعض مکروہات کو اس سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرہیزگار وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی زندگی میں تقوی الہی اختیار کرے، اور تقوی الہی اس وقت ہوگا جب ہم اپنے واجبات کے بنسبت پابند ہوں اور گناہ سے بچیں۔ یہ دونوں چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ تو قرآن بھی دعوت دیتا ہے کہ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ قرآن نے متقی کی کچھ تعریف بھی کی ہے۔ ایک تعریف تو یہی ہے تقوی کی کہ آپ اپنے واجبات کو انجام دیں اور گناہوں سے بچیں۔ البتہ متقی ہونے اور پرہیزگار ہونے کے مراتب ہیں، یہ ایک ادنا مرتبہ ہے ایک متقی ہونے کا۔ اور کیا خصوصیات ہیں؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سورہ بقرہ میں شروع کی آیتوں میں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کو ہم نے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس متقی ہونے کے لیے ایک صفت یہ ہے کہ متقی انسان، پرہیزگار انسان غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو، غیب پہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی جن چیزوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے، جن چیزوں کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اسے کہتے ہیں متقی۔ قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، امام کی غیبت پہ ایمان رکھتا ہے، حشر و نشر پر ایمان رکھتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ متقی ہونے اور پرہیزگار ہونے کی ایک علامت ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری چیز متقی ہونے کے لیے، پرہیزگار ہونے کے لیے، اور متقی اور پرہیزگاروں کے زمرے میں شامل ہونے کے لیے عزیزوں، دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز قائم کرنے والے ہوں۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہو، نہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ان کی نمازیں نہیں چھپتی۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم متقی نہیں ہو سکتے، ہم پرہیزگار نہیں کہلا سکتے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین اور اللہ کے پرہیزگار بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کے بنسبت پابند ہیں۔ نہیں کہ صرف کبھی کبھار پڑھ لیتے ہوں، نہیں، جو کبھی کبھار پڑھتا ہے خیر اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل نہیں پڑھتا۔ لیکن چھٹے امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ جو لوگ مقیمین صلاۃ کو قائم کرنے والے، یعنی مسلسل نماز کے پابند لوگ نہیں ہیں اور اپنی نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی قضا کر دیا۔ چھٹے امام اپنی آخری وصیتوں میں جب آپ کے احتضار کا وقت ہے، آپ کی جان کنی کا عالم ہے، انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ باتیں کرتا ہے جو اہمیت رکھتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی جو لوگ نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، سبک سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرما رہے ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اگر متقی بننا ہے تو یقیمون الصلاۃ، آپ کو نماز قائم کرنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو چیزیں ہم نے انہیں عطا کی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ متقی بننے کے لیے ایک صفت یہ ہے کہ جو آپ کو عطا ہوا ہے اس میں سے راہ خدا میں انفاق کریے۔ کچھ واجب انفاق ہے جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے مال پہ واجب ہوا ہے تو اگر آپ وہ واجب ادا نہیں کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے شروع میں تعریف کیا کہ متقی وہ ہے جو اپنے واجبات کو ادا کرے، گناہ سے بچے، تو قرآن کی اس آیت کے مطابق بھی اگر واجب انفاق راہ خدا میں جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ پھر متقی نہیں بن سکتے، پرہیزگار نہیں کہلا سکتے۔ البتہ اس میں انفاق کی بات ہوئی ہے، اس میں واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے، لیکن حد اقل جو واجب حقوق ہیں لوگوں کے آپ کے مال میں اگر وہ آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر متقی اور پرہیزگار شمار نہیں ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو عزیزوں، گرچہ تقوی کے بہت مراتب ہیں، بہت درجات ہیں، خطبہ متقین نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا موجود ہے کہ جب آپ نے وہاں پر متقین کے صفات بیان کرنے شروع کیے ہیں، خطبہ حمام جسے کہتے ہیں، اور خطبہ حمام میں جب بیان کرنا شروع کیا ہے متقین کے صفات کو، تو وہیں پر وہی حمام نام کے جو ایک شخص تھے وہ ایک مرتبہ ایک چیخ مارتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر انہوں نے ایک ایسا احساس ہوا کہ ہم تو بہت دور ہیں وادی سے۔ تو خیر، تقوی کے بہت سے مراتب ہیں، حد اقل تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ جو ہمارے لیے باعث نجات بن سکتی ہے۔ عزیز، گرچہ بہت تفصیلی گفتگو اس حوالے سے نہیں کرنا تھا، لیکن بات آئی، اگر جو چیز ہمارے لیے باعث نجات بن سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف ہماری پرہیزگاری اور ہمارا تقوی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کہتا ہے کہ خدا ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو پرہیزگاری سے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر پرہیزگاری اور تقوی نہیں پایا جاتا ہے، واجبات کی پابندی نہیں ہے، گناہ سے بچنے کی پابندی آپ کے اندر نہیں ہے، تو آپ کے بہت سے اعمال تو ایسے ہی رد ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک شخص تھا چھٹے امام کے زمانے میں، اس کا یہ کام تھا، قرآن کی آیتوں کو صحیح نہیں سمجھا تھا اس نے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ چوری کرتا تھا، اور چوری کرنے کے بعد جو روٹیاں یا جو پھل چوری کرتا تھا دکان سے، بیچنے والے سے، وہ جا کر راہ خدا میں انفاق کر دیتا تھا، غریبوں کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ تو کسی نے کہا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طریقے سے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالہا۔ متقی کی تعریف چھٹے امام کی زبان سے سنیے کہ من جاء بالحسنۃ، یہ کہتا ہے، یہ چور شخص کہتا ہے کہ جو بھی ایک نیکی کرے گا، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، 10 جزا ہے، فلہ عشرۃ امثالہا۔ اور دوسری جہاں قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ اور جو کوئی برائی کرتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ایک نیکی کیا تو 10 جزا مل رہی ہے، لیکن اگر ایک برائی کیا تو کتنی ہے؟ فلا یجزی الا مثلھا، 1 سزا ملے گی۔ تو میں نے جب چوری کی تو 10 نیکیاں اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے حصے میں لے لی۔ پھر جب میں نے راہ خدا میں انفاق کیا، میں نے جب چوری کی تو 1 برائی اپنے اکاؤنٹ میں اپنے حصے میں لی، لیکن جب میں نے انفاق کیا تو 10 نیکیاں میرے حصے میں آ گئیں۔ تو 1 برائی میں نے لی لیکن 10 نیکیاں لی۔ اگر 1 برائی کو 10 نیکیوں میں سے کم کر دو تب بھی 9 نیکیاں میرے حصے میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے میں راہ خدا میں انفاق کرتا ہوں۔ جب چھٹے امام کی خدمت یہ بات پیش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ اس نے قرآن کی صرف اس آیت کو پڑھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشرۃ امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔
لیکن اس نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ جب وہ چوری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کسی کا مال غصب کر رہا ہے، تو وہ پرہیزگار ہی نہیں رہ گیا، وہ متقی کے زمرے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ جب شامل نہیں ہوا تو اللہ اس سے اس نیکی کو کیسے قبول کرے؟ تو عزیزوں، تقویٰ اور پرہیزگاری قرآن نے بار بار دعوت دی ہے اس کی طرف، اور اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف الہی اپنے اندر پیدا کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خوف الہی مومن کی صفت میں سے یہ ہے کہ مومن خوف و رجا کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی مومن یہ سوچے کہ ہم جنت ہی ہیں اور جنت میں جانا ہے تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن یہ سوچے کہ اب تو ہمارے سر سے پانی گزر چکا ہے اور اب تو ہمیں جہنم ہی میں جانا ہے تو یہ بھی اسلام پسند نہیں کرتا، بلکہ مومن کی صفت میں یہ ہے کہ وہ خوف و رجا کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی جنت کی امید بھی ہے، جہنم کا خوف بھی ہے، اس حالت میں زندگی گزارتا ہے، اور اسی کو پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے ایسے ہی شخص کو جو اس حالت میں زندگی گزارے، خوف جہنم بھی ہے، گناہ سے بچتا ہے، جنت کی امید بھی ہے، کار خیر اور نیک کام کرتا ہے۔ تو پرہیزگاری زندگی میں مومن کے ہونا بہت ضروری۔ تو ارشاد ہو رہا ہے اس آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیونکہ آج کا دن مباہلے کا دن تھا، تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ضروری ہے کہ اس آیت میں دو جملے ہیں، ایک تو یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، کیسے ہم متقی بنیں اور متقی کی صفات کیا ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے مختصر میں۔ تو کیا اگر ہم متقی بن گئے تو کیا متقی بننا اور پرہیزگار بننا ہمارے لیے باعث نجات ہوگا؟ کہ نہیں، متقی بن گئے اچھی بات ہے، لیکن صرف متقی بننا کافی نہیں ہے، صرف پرہیزگار ہونا کافی نہیں ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ کو سچوں کے ساتھ رہنا ہے، یعنی اسلام پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ رہنے کو بھی تاکید کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت کہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ تو عزیزو، اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ سچے اور صداقت کا مصداق رکھنے والے کون افراد ہیں جن کی طرف قرآن یہ دعوت دے رہا ہے کہ آپ کو پرہیزگاری بھی اختیار کرنا ہے اور سچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ اچھا، یہ بھی قابل توجہ بات ہے کہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پرہیزگار بنیں اور سچوں کے ساتھ رہیں، یعنی کچھ سچے ہیں جنہیں آپ کو تلاش کرنا ہے۔ آپ خود سچا نہیں بنا سکتے، بلکہ کچھ سچے ہیں، آپ سچا نہیں بنا سکتے، کچھ سچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، ان کی فکر پہ آپ کے چلنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے، تب آپ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آئیے عزیزوں، قرآن کی دوسری آیت میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ سچے کون ہیں۔ آیات تو قرآن کی بہت ہے، لیکن ایک مصداق جو قرآن کے حوالے سے سچوں کو بتا رہی ہے کہ اس قرآن کے حوالے سے واقعی سچا اور صداقت کا مصداق کون ہے، تو وہی آیہ مباہلہ جس کا ذکر ہوتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیہ مباہلہ جو پنجتن کی شان میں نازل ہوئی، یہ پنجتن و اہل بیت کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے، اور گویا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ پرہیزگار بننے کے بعد ہمیں کس کو اختیار کرنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے اور کون سچا ہے۔ یہ آیہ مباہلہ واقعہ آپ کی نظر میں ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے، پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے کہ کس طریقے سے رسول گرامی اسلام
جب نصارائے نجران نے دعوت مباہلہ دی اور کس طریقے سے چلے ہیں کہ ان سے یہ کہا پہلے کہ آپ اپنے بچوں کو لائیے، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ گفتگو تو یہ ہے، لیکن جب لے کے چلے ہیں پیغمبر گرامی اسلام تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابناء کی جگہ پر حسن حسین علیہ السلام کو لے کر چلے، جبکہ جمع ہے صیغہ اپنے بیٹوں کو لائیے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام صرف حسن حسین کو لے کے جاتے۔ آپ اپنی عورتوں کو لائیے، عورتوں کے مقام پر شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر چلتے۔ وَأَنفُسَنَا، آپ اپنے نفسوں کو لائیے، نفس کی منزل پر مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں۔ یہ پیغمبر کے یہ مختصر وہ لوگ ہیں جو صداقت کا مصداق ہیں اور انہیں لے کر مباہلہ کرنے آئے۔ تو عزیزوں، اس مباہلے میں آپ نے کیا دیکھا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام آئے ہیں تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ جب نصارائے نجران نے یہ دیکھا کہ ایسے چہرے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے چہرے ہیں کہ جب یہ دستے دعا بلند کریں گے تو زمین پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، یعنی جو بھی یہ دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو سکتی ہے، ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ دستے بد دعا بلند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایسے چہرے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصارائے نجران نے اہل بیت اور پنجتن کی صداقت کی گواہی دی اور یہ اعتراف کر لیا کہ آپ واقعی سچے ہیں، اگر آپ ہم پر لعن کریں گے، ہمارے لیے بد دعا کریں گے تو آپ کی بد دعا قبول ہو جائے گی، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو عزیزوں، دشمنوں نے صداقت کی گواہی دی اور قرآن نے اس صداقت کو تصدیق کیا ہے۔ تو اہل بیت علیہم السلام وہ ہیں جو کونوا مع الصادقین کا مصداق ہے۔ تو اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کریے، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جائیے، یعنی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جائیے اور ان کے نقش قدم پر چلیے، تب آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ بے شک عزیزوں، اہل بیت علیہم السلام وہ ذوات ہیں جن کو اللہ نے اس طریقے سے سنوار کے بھیجا ہے کہ ہم نہیں چاہنے والے نہیں، بلکہ دشمن ان کی فضیلت کا کلمہ ہر مقام پر پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم تعریف کریں، ہم جو چاہنے والے ہیں، ہم جو محب ہیں، تو یہ ہنر نہیں ہے، کیونکہ انسان کی فطرت میں، مزاج میں یہ پایا جاتا ہے عزیزوں کہ جب وہ کسی کو پسند کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی اچھائیاں اسے نظر آتی ہیں، برائیاں نظر نہیں آتی۔ تو اگر چاہنے والے تعریف کریں، محب تعریف کریں، ارادت رکھنے والے تعریف کریں تو یہ قابل تعریف، یہ بہت تعریف کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب دشمن ان کے فضائل کا کلمہ پڑھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے اندر کوئی حقیقی فضیلت پائی جاتی ہے۔ اس حقیقی فضیلت کی بنیاد پر انسان، منصف انسان بھی دشمن کے اندر بھی، کیونکہ اللہ نے سب کے اندر ایک ضمیر رکھا ہے، وہ جو داخل انسان کے وجود کے اندر جو ضمیر ہے، جو اچھائی اور برائی کو بغیر کسی تعصب کے جب دیکھتا ہے تو تشخیص دیتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ تو دشمنان اہل بیت بہت سے ایسے تھے جو وقت وقت پر اہل بیت علیہم السلام اور پنجتن کے فضائل کا کلمہ پڑھتے تھے، اور یہ نصارائے نجران بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ جملہ ان کا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، یہ ایسے چہرے ہیں کہ بد دعا کریں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، یہ کیا مقصد ہے؟ یعنی ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے فضائل کا اقرار کر رہے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہیں اہل بیت علیہم السلام۔ اور سنیں، شہید ثالث علیہ الرحمہ رضوان اللہ تعالی علیہ کو جب شہید کیا گیا، یہی شہید ثالث جو آگرہ میں دفن ہے، شیخ نور اللہ شستری، ان کے بارے میں پہلے تو مفصل واقعہ ہے کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا۔
کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو، ایران سے آئے تھے اور اپنے شیعہ ہونے کو چھپا رکھا تھا، تقیے میں تھے، کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ شیعہ نہیں تھے، اور شیعوں سے ایک نفرت نہ بھی ہو تو کچھ علماء ایسے تھے جو شیعہ عالم کو اس دربار میں پسند نہیں کرتے تھے۔ سالوں انہوں نے زندگی گزاری، لیکن تقیے میں زندگی گزاری، اور وہ کتاب جو انہوں نے لکھی اس کتاب کی بنیاد پر پتہ چل گیا کہ یہ شیعہ ہیں، اور حکم یہ دیا گیا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو جب دربار میں ان کے قتل کرنے کا حکم آیا تھا اور یہ دستور دیا گیا کہ یہ محب اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والے بلکہ شیعہ ہیں، جب بادشاہ کا یہ حکم آیا تو اس وقت دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں جملہ کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذوات ہیں کہ جن کی فضیلت کا کلمہ دشمنوں نے ہر وقت پڑھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے۔ تو وہاں پر ایک عالم موجود تھے دربار میں جو ایران وغیرہ سے سفر کر کے آئے تھے، اہل سنت کے عالم تھے، لیکن اہل بیت سے ارادت رکھتے تھے۔ بہت سے عالم اہل سنت ہیں جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ارادت رکھتے ہیں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ناسبی مزاج لوگ بہت کم ہیں، اکثر وہ لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے ارادت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو بہر صورت عزیزوں وہ عالم وہاں موجود تھے، اور جب ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اور وہ عالم کو خبر ملتی ہے، دربار میں موجود تھے، تو وہ عالم جو اہل سنت کے عالم تھے ان کو بھی یہ بات ناگوار گزری کہ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ شیعہ ہیں، کیونکہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کو بلا فصل مانتے ہیں۔ تو اس عالم سنی نے دربار میں بیٹھ کر ایک شعر کہا، کیونکہ وہ تو فارسی کا تھا، ایران کا تھا، فارسی جانتا تھا، اس سے اردو نہیں زیادہ آتی تھی، اب یہاں آیا تھا، کتنے دن سے آیا تھا، تھوڑی بہت اردو سیکھ لی ہوگی۔ تو بہر صورت اس نے پھر بھی اپنے اسی لہجے میں اس وقت جب پوچھا کہ انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کہا محب علی ہیں، تو اس وقت اس نے یہ جملہ کہا دربار میں کہ گر نفس کا نفسی دربار علی ہے۔ وہ لفظ ہے اسے بالخصوص اردو کا یاد تھا کہ اگر علی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ نفس کا نفسی، اے علی آپ کا نفس میرا نفس ہے، کیونکہ رسول گرامی اسلام مباہلے میں انفسنا کی منزل پر، نفس کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کے گئے تھے، مولا کائنات کو لے کر گئے تھے۔ تو وہ اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گر نفس کا نفسی دربار علی ہے، یعنی اگر علی کے بارے میں یہ ہے کہ رسول کا نفس علی کا نفس اور علی کا نفس رسول کا نفس ہے، تو بھی صلو علی نام علی بے ادبی ہے، تو علی کا نام بھی صلوات کے بغیر لینا بے ادبی کہلائے گا۔ یعنی اس نے اپنی محبت کا، اپنی ارادت کا اظہار اس شعر کی شکل میں اہل بیت سے محبت کا اظہار کر دیا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اہل بیت وہ ہیں جو حق پر ہیں اور صاحب فضیلت۔ بس عزیزوں، ختم ہوئی ہماری گفتگو۔ عید مباہلہ کی مناسبت آپ سب کو خدا بند متعال سے یہی دعا ہے کہ ان آیات کے صدقے میں عید غدیر، عید مباہلہ اور ان ایام بابرکت کے صدقے میں پروردگار عالم ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم سب کو اس وبا سے نجات دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے انصار خاص میں سے قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔